اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی اور عاشق دھوبی کا عجیب و غریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت نظام الدین اولیاء ایک جملہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، پھر غش کھا کر گر جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کر رکھ دیتا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر والد نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر پسر کی کہ یہ تو لگتا ہے کہ سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر رہا، محبت کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ دوسری جانب کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ میں ہی دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا یہ کپڑا تہہ کر کے دکھاؤ۔ اب دھوبن سے ویسے طے نہیں ہوتا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی راستہ اور نہ تھا اور دوسرا کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ زارو قطار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ جان کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے خود جایا کرتی۔ یہ بات سنانے کے بعد کہتے اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اس طرح دل و جان سے نہیں کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ نعوذ باللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء پھر فرماتے وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتیں تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اس طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ فرماتے یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے، آرام ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے نماز کے وقت آپ فرماتے تھے اے بلال ہمارے سینے میں ٹھنڈ ڈال دے اذان دے کر۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔
ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔